اسٹیج پر رونق افروز باوقار پروقار علماء ذوی الاحترام، معزز سامعین اکرام، سامعات اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتم الحج والعمرۃ للہ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الرؤوف الرحیم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، سبحان اللہ۔ شہریار ارم تاجدار حرم مبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، جس سبحانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز سعادت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایمہ مدد، گردہ بے بلا افتادہ کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی، قادری امنارے یا غوث آدمی زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالمی زنم، قادری امنارے یا غوث آدمی زنم، دمز مرشد متقی مفتی آدمی زنم، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ تھا وہ اختر رضا علم کی کہکشاں، نادش دین و ملت پہ لاکھوں سلام، نادش دین و ملت پہ لاکھوں سلام، قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا، کہا ہم نے جس وقت یا غوث اعظم، تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم۔ آئیے حضرات، وقت بہت کم ہے، علماء اکرام کی بہت فہرست طویل ہے، ابھی باہر سے آئے ہوئے مہمان بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے بہت تیزی کے ساتھ اپنی گفتگو کو شروع کر رہا ہوں اور اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ محبت صرف ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، آلہ اکرام امین الکریم مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جس جلسے کو آپ حضرات نے سجایا ہے اس کا نام ہے جشن رحمت عالم و زیارت حرمین شریفین کانفرنس۔ تو آئیے بس محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیا ہے، سبحان اللہ اور بول دے، دو تین شعر نعت پاک کے، پھر اس کے بعد گفتگو بہت تیزی کے ساتھ اور وقت کے اندر انشاءاللہ ختم کروں گا۔ آپ یہ نہ سوچیں نعت شریف پڑھوں گا تو ٹائم زیادہ لوں گا، نہیں، وقت کے اندر ختم کروں گا، اس لیے کہ زیارت حرمین شریفین کا پروگرام ہے نا، تو دو تین شعر ملاحظہ فرمائیں، محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ایک بار اور زور سے جی لگا کر کے بولیں یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے، ماشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، میں مدینے کی
جانب نہ کیسے کھینچوں. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. تو آپ لوگوں سے زیادہ تو یہ ہمارے اسٹیج والے بول رہے ہیں. آپ بھی بولیں نا سبحان اللہ. سبحان اللہ کی فضیلت بتائیں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان جابر بن عبداللہ قال رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم من قال سبحان اللہ غرست له نخلۃ فی الجنہ. ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے, صرف ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے. آقا نے فرمایا جو بھی ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے گا وہ دنیا میں رہ کر کے سبحان اللہ کہے گا, اللہ تعالیٰ اس کے نام کا ایک درخت جنت میں لگا دے گا. واہ 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 سبحان اللہ. اب بھائی آپ کی مرضی ہے, آپ چاہیں تو پورا باغ بنوا کر کے اٹھے اور چاہیں تو ایسے ہی خالی رہ جائیں, آپ کی مرضی ہے. تو محبت سے بولیں سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ میرا دین اور دنیا مدینے میں گئے. اعلیٰ حضرت کا ایک شعر ہے کہ خم ہو گئی پشت فلک اس تانے زمیں سے. واہ واہ واہ. آگے شعر جو میں پڑھنے جا رہا ہوں نا نعت کا, وہ اسی کے متعلق اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خم ہو گئی پشت فلک اس تانے زمیں سے. فلک نے کیا تانا دیا تھا, آسمان نے کیا تانا دیا تھا, زمین کو آسمان تانا دے رہا تھا, آسمان تانا دے رہا تھا او زمین تیرے پاس ہے کیا, تیرے پاس ہے کیا. زمین دیکھ میرے پاس چاند ہے, زمین دیکھ میرے پاس سورج ہے, زمین دیکھ میرے پاس تارے ہیں. فلک آسمان یہ تانا دے رہا تھا, لیکن یاد رکھو اعلیٰ حضرت نے شعر لکھا اور زمین نے ایسا جواب دیا کہ پشت فلک خم ہو گئی, خلق پشت فلک جھک گئی. اور تانا کیا دیا تھا, اعلیٰ حضرت اپنے شعر میں لکھتے ہیں کہ خم ہو گئی پشت فلک اس تانے زمین سے. اے زمین اے آسمان سن, تیرے پاس ستارے ہیں ہونے دے, تیرے پاس چاند ہے ہونے دے, تیرے پاس سورج ہے ہونے دے. اعلیٰ حضرت آگے لکھتے ہیں زمین نے کہا خم ہو گئی پشت فلک اس تانے زمین سے. ارے سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, فیضان اعلیٰ حضرت مفتی جعفر رضا صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا. واہ واہ واہ. حدیث پاک میں آیا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جسم اطہر کا وہ حصہ جو زمین سے لگا ہوا ہے وہ عرش و کرسی تمام چیزوں سے افضل و اعلیٰ ہے. واہ کیا چیز ہے, تمام چیزوں سے افضل و اعلیٰ ہے. اب شعر سماعت فرمائیں کہ میرا دین اور دنیا مدینے میں گئے. واہ 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 سبحان اللہ. حدیث پاک ملاحظہ فرمایا کہ زمین کا وہ حصہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم اطہر سے ملا ہوا ہے, عرش و کرسی تمام چیزوں سے افضل و اعلیٰ ہے. شاعر کیا کہتا ہے کہ عرش آدم سے جیسے کی بڑی شان ہے, روزاگے مصطفیٰ جس کی پیگے جانے گئے, روزاگے مصطفیٰ جس کی پیگے جانے گئے, جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں, جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں. ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے, ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے. میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں, میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. واہ 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 سبحان اللہ. یوں تو مرنے والے سب مرتے ہی ہیں, کوئی اپنے شہر میں مر جائے, گاؤں میں مر جائے, اپنے ملک میں مر جائے, یہ کوئی مرنا یہ واقعی مرنا ہی ہے.
لیکن جو مدینے میں مرے وہ مرنا نہیں، پھر وہ جینا ہے. وہاں سے موت نہیں، وہاں سے زندگی شروع ہوتی ہے. قسم خدا کی. شاعر کہتا ہے پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو. کاش سرکار ایک بار مجھے سے کہے، میرے سرکار ایک بار مجھے سے کہے، پیارے سرکار ایک بار مجھے سے کہے. کیا؟ آ تیرا جینا مرنا. سبحان اللہ. اب تو آپ لوگ بول دیں آ تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے، اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے. میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والی الکرام ابن الکریم مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں، اعلیٰ حضرت کے عاشق سب لوگ تڑپ جائیں گے. محبت سے بولے سبحان اللہ. یہ زیارت حرمین شریفین کا پروگرام ہے. آج کل لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں حج کم کرتے ہیں، سیلفی زیادہ لیتے ہیں. عمرے کم کرتے ہیں، طواف کے چکر کم لگاتے ہیں اور سیلفی زیادہ لیتے ہیں. یہ کرتے ہیں کہ نہیں؟ خانہ کعبہ کی بے ادبی ہو رہی ہے، ہونے دو. حاجیوں کو تکلیف ہو رہی ہے، ہونے دو. ان کو اپنی سیلفیوں سے مطلب ہے. اعلیٰ حضرت کے ماننے والے یار اعلیٰ حضرت کو دیکھو. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں رضا اس سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے، رضا ان سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے، تم اور اتنا دماغ لے کے چلے. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت تو وہاں کے یہاں کے مجدد دین و ملت جس کو کہا جاتا ہے، اعلیٰ حضرت جس کو کہا جاتا ہے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں رضا بڑے دماغدار بنتے ہو، مدینے گئے تھے کیا وہاں کے کتے کے پاؤں بھی چومے؟ بنتے تو بڑے دماغدار ہو. اور اعلیٰ حضرت ایک شعر میں اور کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت اپنے ایک شعر میں کہتے ہیں وہ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ. مکتے میں لکھتے ہیں پا رہے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، پا رہے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے بے رضا، ان سگانے کوہ سے اتنی جان پیاری واہ واہ. بے رضا اگر تم اپنے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اور سگے طیبہ کے کتوں کو بھی کھلا دیتے تب بھی تمہارا یہ حق ادا نہیں ہوتا، کیونکہ مدینے کی ایک ایک چیز اتنی قیمتی ہے، مدینے کی ایک ایک چیز اتنی لاجواب ہے. مصطفیٰ کا مدینہ ہے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے مدینے کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں میرے مدینے کی خاک میں بھی شفا ہے. ایک دن حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے چل رہے تھے کہ گھوڑوں کی ٹاپ سے جو دھول اڑی، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا منہ چھپانا چاہا، اپنا منہ چھپایا تو میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کائنات کے دولہ ارشاد فرماتے ہیں، دونوں عالم کے مالک و مختار ارشاد فرماتے ہیں، آمینہ کے لال ارشاد فرماتے ہیں، مدینے کے لال ارشاد فرماتے ہیں، اے عمر یہ مدینے کی دھول ہے، یہ مدینے کی خاک ہے، یہ مدینے کی مٹی ہے، منہ نہ چھپاؤ بلکہ مدینے کی مٹی میں بھی شفا ہے. واہ 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 واہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. زیارت حرمین شریفین کانفرنس زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت، زندہ باد، علماء اہل سنت، زندہ باد، عظمت مدینہ، عظمت مدینہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. اعلیٰ حضرت کی بات چلی تھی. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ تمہارا دل بھی ٹکڑے، تمہارے دل کے ٹکڑے بھی نہیں نکلے. بھائی
یہی اعلیٰ حضرت ہیں. قسم خدا کی مدینہ پاک جانے کے لیے اپنی والدہ سے رو رو کر کے التجا کر رہے ہیں. اماں نے اجازت نہیں دی. جب زیادہ بیتاب ہو گئے تو اماں نے اجازت دے دی. اور یہی اعلیٰ حضرت ایک مرتبہ جب اپنی اماں کے ساتھ حج کرنے کے لیے گئے تھے نا, تو جب کشتی میں سوار ہوئے تھے, قسم خدا کی مسلمانوں, جب کشتی میں سوار ہوئے تھے, اعلیٰ حضرت ہیں, بچپن کا زمانہ ہے, میرے اعلیٰ حضرت اپنی امی جی کے ساتھ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اب یاد رکھو مسلمانوں, جب کشتی سمندر میں پہنچی ہے اور دریا بھور میں جب ہوائیں مخالف چلنے لگی ہے, کشتی بھور میں پھنسنے لگی ہے, تو جو ملا ہوتا ہے ملا, اس نے کہہ دیا کہ اب کشتی کا نگہبان کوئی نہیں ہو سکتا ہے. ملاحوں نے جو ان کے روکنے کی اپنی جو ہے کیا ہے چیزیں ہوتی ہیں, اس کو بھی دریا میں ڈال دیا, لیکن کشتی کنارے نہیں لگ رہی ہے. کشتی پھر بھور میں پھنس چکی ہے. قسم خدا کی ملاحوں نے اعلان کر دیا, اب جس کو جو وصیت کرنی ہے کر دے, جو چاہتا ہے کہہ لے, لیکن اب جان نہیں بچ سکتی ہے, اب جان نہیں بچ سکتی ہے, اب تو کشتی ڈوب کر ہی رہے گی. قسم خدا کی سارے لوگ پریشان تھے, سارے لوگ حیران تھے. اسی حیران و پریشان کشتی میں ایک بچہ ایسا بھی تھا جو بالکل بے خوف و خطر ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا. اعلیٰ حضرت کی والدہ نے کہا تھا, احمد رضا, اچھے بھی احمد رضا, تم بے خوف ہو, دیکھو کشتی بان نے اعلان کر دیا ہے کہ کشتی ڈوب جائے گی, اب کوئی اس کا نگہبان نہیں ہے. لیکن میرے رضا مسکرا رہے ہیں, اعلیٰ حضرت مسکرا رہے ہیں, مجدد دین و ملت مسکرا رہے ہیں, سنت کی جان مسکرا رہے ہیں, بریلویت کی پہچان مسکرا رہے ہیں. اعلیٰ حضرت بولے, امی کشتی کو کچھ نہیں ہوگا. امی جی نے کہا, بیٹے اللہ نے جواب دے دیا ہے, بیٹے کشتی بانوں نے جواب دے دیا ہے, بیٹے کشتی بھور میں پھنس چکی ہے. لیکن اعلیٰ حضرت نے مسکرا کر کے کہا تھا, امی میں کہتا ہوں, میرا ایمان کہتا ہے, میرا یقین کہتا ہے, کشتی کو کچھ نہیں ہوگا. اللہ اکبر. اب یہ خبر پہنچ گئی کہ جہاں سارے لوگ پریشان ہیں, وہاں ایک بچہ ایسا ہے خوف و خطر ہے, جس کو جان کی پرواہ ہی نہیں ہے, جو کچھ سوچتا ہی نہیں ہے. لوگوں, ایمان ہو تو اعلیٰ حضرت جیسا ہو, ایمان ہو تو اعلیٰ حضرت جیسا ہو. لوگوں کو پتہ چلا, لوگ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آئے. آنے کے بعد کہتے ہیں, اے بچے تو اتنا بے خوف کیسے ہے, اے بچے تجھے ڈر نہیں لگ رہا, دیکھ کشتی بھور میں پھنس چکی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, احمد رضا فرماتے ہیں, جاؤ میں کہتا ہوں کشتی کو کچھ نہیں ہوگا. بس تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ کشتی جو بھور میں پھنسی ہوئی تھی, اب کشتی بھور میں اور تیزی سے پھنس رہی ہے. سارے لوگ اللہ گلہ کر رہے ہیں, سارے لوگ شور مشور مچا رہے ہیں. احمد رضا نے قلم اٹھایا اور اپنے نبی کی طرف اپنے تصور کو لگایا اور لکھتے گئے, ان کی مہک نے دل کے گنجے کھلا دیے ہیں, جس راہ چل دیے ہیں گنجے بسا دیے ہیں. جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں جلتے بجھا دیے ہیں, روتے ہنسا دیے ہیں. لوگوں کو شعر آ گیا. اب اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں, یا رسول اللہ آنے دو یا ڈبو دو, تمہاری جانیں کشتی تمہیں بھی چھوڑی لنگر اٹھا دی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, فیضان اعلیٰ حضرت, کلام اعلیٰ حضرت, مفتی جعفر رضا صاحب قبلہ, زیارت حرمین شریفین کانفرنس. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, واہ 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 واہ, سبحان اللہ. آنے دو یا ڈبو دو, اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں. تھوڑی دیر گزری تھی کہ کیا دیکھتے ہیں, جو کشتی بھور میں پھنسی ہوئی وہ بالکل ساکت ہو چکی ہے, سکون پا چکی ہے. سارے لوگ حیران ہیں, پریشان ہیں, یہ کیا ہوا, اس بچے کی بات میں اتنا کیسے دم ہے. آئے ہیں, آنے کے بعد دست عرض کرتے ہیں, بچے ذرا یہ تو بتا دے, تیرے پاس ایسی کون سی طاقت تھی, تیرے پاس کیا بات تھی کہ تو نے کہا تھا کشتی کو کچھ نہیں ہوگا. اب میرے احمد رضا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, لوگوں میرے پاس کوئی اور طاقت نہیں تھی, بلکہ مجھے میرے مصطفیٰ کی حدیث پر اتنا ایمان تھا. نبی نے فرما دیا کہ جو بندہ کشتی میں سوار ہوتے ہوئے کشتی پر سوار ہونے کی دعا پڑھ لے گا, وہ پھر کشتی میں محفوظ رہے گا. واہ 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 واہ, زندہ باد, زندہ باد, قسم خدا کو, قسم خدا کی ایمان ہو تو اعلیٰ حضرت کے جیسا ہو. یہی اعلیٰ حضرت جب لکھتے ہیں کہ میرے اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا. سبحان اللہ. آخری بات کیونکہ علماء اکرام کی فہرست طویل ہے, انشاءاللہ کبھی اور موقع ملے گا پھر آپ کو سناؤں گا. جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا, اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. اور نیپال گنج کے سنی مسلمانوں, گاؤں کا تو نام مجھے پتہ نہیں ہے, نیپال گنج سے
नेपाल गंज के सुन्नी मुसलमानों सुनो, अगर इज्जत चाहते हो, अजमत चाहते हो, वकार चाहते हो, तो मुस्तफा के दर दौलत पर आ जाओ। कसम खुदा की इज्जत तुम्हारे कदम चूमती नजर आएगी। वाह वाह वाह, याद रखो, आज जो लोग उम्रे पर उम्रा करते चले जा रहे हैं, आज जो लोग मस्जिदें बनवाते चले जा रहे हैं, आज जो लोग मदारिस में चंदा दे रहे हैं, गरीबों की मदद कर रहे हैं, सुनो मेरे भाई, उन लोगों का हाल जानते हो आप क्या है? मस्जिदों में 20-20 हजार रुपए का चंदा दे रहे हैं, मदरसों में 20-20 हजार का चंदा दे रहे हैं, और घर पर बूढ़े माँ बाप 20-20 रुपए को तरस रहे हैं। अल्लाह, ये हकीकत है। घर में बूढ़े वालिदैन 20-20 रुपए को तरस रहे हैं, और हम हैं सेठ साहब बनकर के 20-20 हजार रुपए मदरसे में दे रहे हैं, मस्जिदों में दे रहे हैं। मैं ये नहीं कहता मदरसे में ना दो, ये नहीं कहता मस्जिदों में ना दो, ये नहीं कहता कार्य खैर में हिस्सा ना लो। उन लोगों को जब हम परेशान होते हैं मौलाना साहब के पास आते हैं, हजरत जी ताबीज कर दीजिए। जब हम परेशान होते हैं पीरों के हाथ पैर दबाते हैं, जब हम परेशान होते हैं फकीरों के पास जाते हैं, बाबाओं के पास जाते हैं। कसम खुदा की याद रखो मुसलमानों, 100,000 बाबा भी मिलकर तुम्हारे लिए दुआ करते, तुम्हारी मुश्किल हल नहीं होगी। 100 लाख पीर भी मिलकर तुम्हारे लिए दुआ करते, तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होगी। लेकिन याद रखो, जिस बूढ़े वालिदैन को तुमने सताया है, इन्हीं को जाकर मना लो, इनसे दुआएं ले लो। कसम खुदा की, अल्लाह के हबीब पाक इरशाद फरमाते हैं, वालिदैन की दुआ उनकी औलाद के हक में ऐसे कबूल होती है जैसे नबियों की दुआ उनके उम्मती के हक में। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नाराज, वाह, अम्मा जी नाराज, अब्बा नाराज, और बेटा सेठ साहब बनकर के लोगों की मदद करता चला जा रहा है। याद रखो, ये मदद करना किसी काम का नहीं। जब तक कि अम्मा राजी नहीं होंगी ना मेरे भाइयों, अम्मा अब्बा राजी नहीं होंगे, मदद किसी काम की नहीं। अगर इज्जत चाहते हो तो अपने वालिदैन को राजी कर लो, कसम खुदा की रब तुमसे राजी हो जाए। अल्लाह के हबीब पाक इरशाद फरमाते हैं कि जिससे उसके वालिदैन राजी, उससे रब राजी, और जिससे रब राजी फिर उससे सब राजी, बेशक जिससे रब राजी फिर उससे सब राजी, बेशक, सुभान अल्लाह। जिससे उसके वालिदैन नाराज, उससे रब नाराज। और याद रखो, जिससे रब ही नाराज, फिर वो कितना भी फॉलोवर्स क्यों लेकर के ना घूमे, परेशान ही रहेगा। जिससे रब नाराज, उससे सब नाराज। हज़रात मोहतरम, अर्ज ये कर रहा था, तो अगर मुसलमानों, नौजवानों इज्जत चाहते हो तो पहले वालिदैन की खिदमत करो। ये हज, ये उम्रे, ये मस्जिदों में, ये मदरसों में, ये चंदे बाद में देना। पहले 20 रुपए की चीज अपने वालिदैन की पसंद की लाकर उनको खिला देना। कसम खुदा की, वो 20 रुपए की चीज खा करके, वो 20 रुपए ले करके जो दुआएं तुमको देंगे, वो दुआएं अगर सब फकीर भी मिलकर तुम्हारे लिए करें तो दुआ कबूल नहीं होगी। तन्हा माँ दुआ के लिए मिला दे, अल्लाह दुआ को कबूल करे। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कितने घर ऐसे हैं जिनके माँ बाप दवाइयों के लिए तरसते हैं, उनके दवाइयों के पर्चे उनके बेड के, उनके बिस्तरों के नीचे रखे रह जाते हैं। जानते हैं क्यों? सिर्फ इसलिए कि बेटे का मिजाज थोड़ा बहुत गुस्से वाला है। एक दिन दवाई मंगा देगा, 2 दिन दवाई मंगा देगा, तीसरे दिन दवाई को कहोगे तो बेटा यही कहेगा, नौजवान बेटा जिसको माँ बाप ने पाल करके इतना बुलंद कर दिया, बड़ा कर दिया, ये नौजवान बेटा यही कहेगा, अम्मा अब्बा तुम्हारा दवाई का देखूं या अपने बच्चों की फीस का खर्चा देखूं? यहाँ घर के खर्चे पूरे नहीं होते, अम्मा अब्बा खांसते खांसते बेचारे अधूरे हो जाते हैं। मेरे भाइयों, पहले माँ बाप की खिदमत करो। माँ बाप की खिदमत करोगे, अल्लाह तुमसे राजी हो जाएगा। जिससे अल्लाह राजी हो जाएगा, फिर उससे सब राजी हो जाएंगे। और एक आखिरी शेर जिसको मैं पढ़ रहा था, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहें इनायत पे लाखों सलाम। अल्लाह अकबर कबीरा। इस रवायत पर जब आला हजरत की नजर पड़ी तो ये रवायत क्या है? रवायत ये है, अबू जहल का बेटा, अबू जहल का बेटा इकरम, हजरत इकरमा बाद में ईमान लाए थे, जब ईमान नहीं लाए थे तब की बात। हजरत इकरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जानते हैं बहुत खूबसूरत थे। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नजर पड़ी ना हजरत इकरमा की खूबसूरती पर, नबी ने दामन को पकड़ा था, इकरमा ईमान क्यों नहीं ले आते? नारे तकबीर,
نعرے رسالت یا رسول اللہ علمائے اہل سنت زندہ باد شعرائے اہل سنت زندہ باد حضرت علامہ سمیع اللہ صاحب قبلہ زندہ باد حضرت علامہ سمیع اللہ صاحب قبلہ زندہ باد نعرے تکبیر اللہم نعرے رسالت یا رسول اللہ حضرات محترم بہت تیزی کے ساتھ محبت سے بولیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں خطیب اہل سنت خطیب الہند حضرت اللہ مولانا سمیع اللہ صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں اور اب میں اپنی گفتگو کو بہت تیزی سے سمیٹتا ہوں. محبت سے بولیں سبحان اللہ. آج یہ کر رہا تھا اکرما کا دامن پکڑ کے نبی نے کہا اکرما ایمان کیوں نہیں آتے؟ اکرما بولے کہ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں لیکن ایمان نہیں لاؤں گا. میرا ابا کہتے کہتے چلا گیا کہ کچھ بھی کر لینا محمد کا کلمہ مت پڑھنا محمد پر ایمان مت لانا. قسم خدا کی اکرما وہاں سے ہٹے ہیں اور جانے کے بعد تنہائیوں میں بیٹھے ہیں لیکن ان کو پتا نہیں تھا کہ جس پر نظر مصطفیٰ کی پڑ جاتی ہے پھر اس کو چین کہاں آتا ہے اس کو قرار کہاں آتا ہے کیونکہ زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے. لٹ گیا جس نے بھی محمد کی ادا دیکھی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اکرما تنہائی میں جا رہے ہیں مصطفیٰ کا چہرہ سامنے آ رہا ہے خلوت میں ہے مصطفیٰ کا چہرہ دکھ رہا ہے خلوت میں ہے مصطفیٰ کا چہرہ دکھ رہا ہے. حضرت اکرما پریشان ہو جاتے ہیں آخر جائیں تو کہاں جائیں. بت خانے میں گئے ہیں 300 سال بت خانے میں گئے ہیں. جن بتوں کو پوجا کرتے تھے ان بتوں کے سامنے جا کر کے ان بتوں سے کہتے ہیں اے میرے معبودو اے میرے خداو آج محمد ابن عبداللہ سے مجھے بچاؤ. محمد کی نظر مجھ پر پڑ گئی ہے. جیسے کہ بتوں نے میرے آقا کا نام سنا ہے سارے بت چکنا چور ہو کر زمین پر گر گئے ہیں اور ٹوٹے ہوئے بتوں سے یہی آواز آ رہی تھی اکرما اب تجھے کوئی نہیں بچا سکتا. ارے جس پر نظر مصطفیٰ کی پڑ جاتی ہے پھر وہ مصطفیٰ کا ہو کر کے رہ جائے. اب حضرت اکرما وہاں سے ہٹے ہیں اور کہنے لگے خودکشی کر لوں گا جان دے دوں گا لیکن نبی کا کلمہ نہیں پڑھوں گا. ایک اونچے سے ٹیلے پر گئے ہیں دریا میں چھلانگ لگانے کی کوشش کی ہے سوچ رہے ہیں جان دوں گا لیکن محمد کا کلمہ نہیں پڑھوں گا. اللہ اکبر. خودکشی کرنے کے لیے دریا سے چھلانگ لگائی. اب دریا کی موجوں میں اکرما کو سائیڈ کر دیا ہے سوچتے ہیں اتفاق ہو گیا. پھر گئے ہیں پھر چھلانگ لگائی ہے پھر دریا کی موجوں نے سائیڈ کر دیا. تیسرا کے جب چھلانگ لگائی ہے تو دریا کی موجوں سے یہ آواز آئی ہے ارے اکرما بار بار ڈوبنے کی کوشش مت کر. سن جس پر نبی کی نظر پڑ جاتی ہے ہم اس کو ڈبوتے نہیں بلکہ ڈوبنے والوں کو تیرا دیا کرتے ہیں. قسم خدا کی مسلمانوں. اب حضرت اکرما نے سوچا ہے کوئی بچنے کی سبیل نہیں. دوڑے دوڑے آئے ہیں مصطفیٰ کی بارگاہ میں دست بستہ ہو کر اور ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہو گئے مسکرا رہے. میرے نبی نے دیکھا مسکرا کر کے مصطفیٰ نے پوچھا اکرما بڑا جلدی واپس آ گئے کیا ہوا؟ اکرما بہت جلدی واپس آ گئے کیا ہوا؟ اب حضرت اکرما نے کہا تھا یا رسول اللہ مجھے پتہ لگ گیا ہے ارے جس نبی کی محبت دنیا کے دریا میں نہیں ڈوبنے دیتی پھر اس نبی کی محبت جہنم میں کیسے جلنے دے. حضرت فرماتے ہیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا. اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. مسلمانوں اپنے والدین کی خدمت کیا کرو. حج عمرہ کرنا بے شک کرنا. اللہ تعالیٰ جتنے بھی لوگ یہاں پر حاضر آئے ہیں سب کو حج عمرے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسرے کام کرنا. لیکن پہلے اپنے جو ماں باپ ناراض ہیں نا تم سے ان کو جا کر کے منا لینا معافی مانگ لینا. اللہ تعالیٰ نے بڑا رحم اللہ تعالیٰ نے ان کا دل بڑا نرم بنایا ترنت معاف کر دیں گے یار. تو پہلا کام یہی ہے پہلے اپنے ماں باپ کو منا لو. اگر بغیر ماں باپ کے نمازیں بھی پڑھتے ناراض کر کے نمازیں بھی پڑھتے رہو گے نا تو ایسی نمازیں قابل قبول نہیں ہوں گی. میرے بھائیوں ماں باپ کو مناؤ نمازوں کی پابندی کرو اور ایک دوسرے کے حقوں کو جانو. پڑوسیوں کا بھی حق ادا کرو. اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دو. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.